اب دیکھیں یہ سیلاب آیا ہے بنیر کے اندر، اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو صوفیاء کی تعلیم اور قرآن کی بتاتی ہے کہ پھر قدرت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ یقیناً ہماری بہت کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، نیک ہو جائیں۔ لیکن یہ جو آفتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت تباہیاں پھیلاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس میں ہمارے قصور ایک تو گناہوں کا ہوتا ہے، کچھ ہمارے ہاتھوں کے عمل دخل بھی ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی گئی، یہ تو جب تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ پہاڑوں کے اوپر سے جنگلات کے جنگلات کاٹ کر ان کو بیچا جا رہا ہے، اور جب یہ درخت ختم ہوتے ہیں نا تو اس وقت پھر ہیٹ بڑھتی ہے، اور جب ہیٹ بڑھتی ہے تو موسم کے اندر ایک شدت اور تبدیلی جب آتی ہے تو بارشیں بے موسمی اور بے تکی ہوتی ہیں، جس کے سبب یہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب اتنی بارشیں ہوئیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بادل پھٹ پڑے، یہ بادل پھٹے ہوئے تھے، جو نظارہ دیکھا اور ان کے ساتھ بارش برسائی گئی، اور وہاں پر پھر 30 40 فٹ پانی تھا، مکانوں کے اوپر سے گزر گیا۔ ایسے منظر بھی دیکھے، لوگ کھڑے ہیں بیچارے، بے بسی کی تصویر بنے، اور وہ بہہ گئے بیچ میں، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے۔ وہاں پر ہمارے کچھ دوست گئے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے اپڈیٹ دیتے ہیں، یقین کریں بہت تباہی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ انتقال کر گئے۔ جتنے مسلمان شہید ہوئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور کئی ایسے جن کی ابھی لاشیں نہیں مل رہی۔ اور ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، ایک تو ہمیں نیک بننا چاہیے تاکہ عذابات سے بچ جائیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ درخت کاٹ دیں اور ساری حسن بھی ختم ہو جائے اور پھر یہ بیماریاں ہمیں دیکھنی پڑیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت انتظام نہیں کرتی۔ بھئی حکومت اکیلی کیا کرے، ہم بھی تو کوئی ٹھیک ہو جائے نا۔ یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو پیسے لگاتا ہے، وہ اس کو لگاتا ہے، وہ اس کو لگاتا ہے، تبھی تو سارے محکمے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کہاں سے حضرت فاروق اعظم جیسا لے کے آئیں جو آ کے سارا نظام ٹھیک کرے؟ بہرحال کچھ نہ کچھ کوشش کریں یار، اور وہاں سے ہمارے لیے عبرتیں بہت ہیں۔ عبرت یہ ہے، کئی ایسے گھر اور مکانات دیکھے گئے، ان کے جب درازوں کو کھولا گیا نا، جو الماریاں بہ رہی تھی ان کو جب پکڑ کے کھولا گیا تو بیچ میں سے پیسے نکلے، سونا نکلا۔ دیکھو پیسے بھی رہ گئے، سونا بھی رہ گیا، اور وہ چلا گیا ہے بندہ۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ روایت میں ہے، یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ فرمایا بندے یہ تیرا مال نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث میں بتایا گیا تیرا 3 قسم کا مال ہے، ما اکلتا وما البستا وما تصدقتا۔ تیرا مال وہ ہے جس کو تم نے پہن لیا، یہ تیرا مال ہے، انجوائے کر لیا حلال مال سے۔ تیرا مال وہ ہے جس کو حلال طریقے سے کما کے کھا لیا، یہ تیرا تھا تب تم نے کھایا، اپنے اوپر لگایا ہے۔ اور فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو تم نے صدقہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں جمع کروا لیا، جو قبر و حشر میں کام آئے گا۔ جو باقی کمایا ہے سارا، یہ تو تیرے وارثوں کا ہے، ان کا جی چاہے تیرے نام کا صدقہ کرے، ان کا جی نہ چاہے وہ تو تیرے مرنے کے بعد شاید دعا بھی نہیں کریں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا باپ مر جائے تو بعد میں کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہا جڑے دعا نہیں منگتے ختم تو پھر چنگی طرح دعا ہوں گے نا۔ تو بھائی یہ مال تو تیرے وارثوں کا ہے، تیرا کہاں ہے؟ تو اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں میری جان۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو۔